ایک اور دلیل سبحان اللہ اگر ہم دیکھ لیں آتھینٹک نریشن، ایک بوڑھا شخص، بہت بوڑھا شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، تو مجھے کوئی ایک رات بتا دیں جس میں عبادت کروں تو میں اس قدر کی رات کو پالوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 27ویں کی رات کو عبادت کیا کرو. آتھینٹک نریشن. تو اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کنکلوژن کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ ایسی نریشنز بھی ملتی ہیں صحابہ کی جس میں آتا ہے کہ 23ویں کی رات ہے وہ، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جس میں اللہ کے وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا رمضان کے، تو جبریل آئے 10ویں دن، کہا کہ جو آپ جس کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ آگے ہے. پھر اللہ کے نبی نے اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا، جس میں صحابہ نے بھی بڑھا دیا، 20 دن اعتکاف کیا. پھر جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ اٹ از ہیڈ آف یو. پھر اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا اور 30 دن اللہ اکبر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. what an amazing Ramadan it would be. صحابہ with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in one مسجد. اور اللہ کے نبی نے اس کو بڑھا دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن مجھے یہ رات میں بھول چکا ہوں اس رات کو، ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ نشانی یاد ہے کہ اس رات میں نے جب سجدہ کیا تو میں نے جب زمین پہ اپنا سر مبارک رکھا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارش کی وجہ سے سر مبارک اس پہ پانی تھا اور دیور ڈراپس جو کہ ایک مڈ ٹائپ کی تھی. پانی کو جب مٹی سے ملایا جائے، کیونکہ مسجد نبوی اس ٹائم کچی تھی، کھجور کی ہوتے تو پانی جو ہے نا ڈراپ کرتا تھا، تو میں نے ایسے کیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ رات کو آسمان پہ دیکھتے کہ بادل ہیں یا نہیں ہے، تو بادل نہیں ہوتے تھے، لیکن 23ویں کی رات کو بالکل بادل بن کے آ گئے اور اٹ سٹارٹڈ ریننگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں کی رات کو جب سجدہ کیا تو سر اٹھایا تو ان کے چہرے مبارک سے اسی طرح سے جس خواب میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ یہ قدر کی رات ہے نکل رہے تھے. تو جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اٹ ویریز ایوری ایئر، ہر سال یہ مختلف راتوں میں آتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ احادیث میں 27ویں کی رات کی فضیلت ملتی ہے ڈیفینیٹلی. اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال ہی پتا تھا کیوں پورے آخری عشرے میں کرتے تھے قیام اور اعتکاف اور عبادات، شدہ میں ازرا و احیا لیلہ و انقذ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، راتوں کو آباد کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو چاہتے تھے کہ تمام راتوں میں عبادت کریں، دوسرا کہ یہ مفسرین لکھتے ہیں اور شرح کر لکھتے ہیں کہ اگر شاید مون کی سائٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو تو کہیں وہ 24 کو فال نہ ہو جائے اور ہم 23ویں 25ویں 27ویں کو ڈھونڈ رہے ہوں. اور اسپیشلی وہ تو اللہ کے نبی کا دور تھا جو کہ امیزنگ دور تھا، اس میں تو یہ چانسز بہت کم تھے. ہمارے دور میں جس میں ایک ملک ہمارے پاکستان میں ہی ایک شہر کسی ایک دن پہلے روزہ رکھا ہوتا ہے، ایک دن بعد میں رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے 23 ہے، ہمارے لیے 24 ہے، ان کے لیے 25 ہے، ہمارے لیے 26 ہے، تو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. تو just to be on a safer side we should pull our socks and we should push ourselves in worship of every night, and because it travels from one night to another night، اس طرح میں صحابہ کی نریشن سے ملتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی 27ویں رات کی بہت قدر اور نریشنز میں اس کے بارے میں کچھ ایکسٹرا آتی ہے. تو it is probability of this night falling on the night of 27th is high. Let's read about some of the signs of this night. ویسے تو کافی ہیں، کچھ علماء نے ان کو 4 اکٹھے کیے ہیں، کچھ 5، کچھ نے 6 اکٹھے کیے ہیں، لیکن میں بریفلی بتا دیتا ہوں کہ اٹس اے سافٹ اینڈ جینٹل نائٹ. ٹھیک ہے، زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس رات بہت بجلی گرج رہی ہے اور جس رات طوفان آ رہا ہے اس دن وہ رات ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ علماء لکھتے ہیں کہ اٹ از اے سافٹ اینڈ جینٹل نائٹ، مطلب اٹس کول اینڈ کام. بہت تیز ہوا نہیں چل رہی ہوگی اس میں، جیسے بہت تیز مطلب طوفان نہیں ہوگا، رادر اٹس لائٹ نائٹ، مطلب ایزی نائٹ. ٹھیک ہے. دوسری چیز، نہ ہی بہت ٹھنڈ ہوگی اس رات میں اور نہ ہی بہت گرمی ہوگی، پلیزنٹ حالات ہوں گے اس رات میں. ٹھیک ہے، نہ بہت زیادہ سردی نہ بہت زیادہ گرمی، ایک پلیزنس ہوگی رات میں. تیسری چیز کہ سکون ہوگا اس رات میں، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، پیس اور ٹرانکولیٹی کی. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے اتنے آئے ہوتے ہیں کہ پورے آسمان دنیا کو اور 7 آسمان کو بھرا ہوتا ہے، اور ہر انسان کے گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں
اور جو عبادت کرتا ہے اس پہ سلامتی بھیجتے ہیں، کیونکہ فرشتے دے لو عبادہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ہر مسلمان کے گھر میں آتے ہیں، اینڈ جہاں پہ فرشتے ہوں گے وہاں پہ ڈیفینیٹلی سکون، چین اور اطمینان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ون آف دا بگیسٹ سائنز از وچ از ون آف دا موسٹ کلیئر سائنز از اگلے دن جب سورج نکلتا ہے it rises weak, it is pale without rays. اس کی جو ریز ہیں یا اس کی جو شعائیں ہیں وہ نہیں ہوتی. سورج اٹس لائک اے پلیٹ، the sun is like a plate. جیسے ہم چاند کو دیکھ لیتے ہیں نا، جیسے ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں اپنی نیکڈ آئی سے، اس طرح انسان جیسی سورج ابھرتا ہے اس کو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب سورج رائز کرتا ہے اور کچھ حصے تک. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ظہر کی نماز یا بالکل اپنے پیک پہ آنے کے بعد نہیں. when it rises and rises a bit up it's like a moon. اور اس پہ علماء اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیونکہ اس رات میں ملائکہ اتنے ہوتے ہیں، اینجلز اتنے اترے ہوتے ہیں کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے، ان کے پروں اور ان کے اس آسمان میں پریزنس کی وجہ سے سورج کی جو ریز ہیں وہ مدھم بڑھ جاتی ہیں، وہ بالکل جو ہے نا کم ہو جاتی ہیں. اس رات کو جو شخص پا لے اس رات میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پا لوں، یعنی میں اس کے سارے سائنس دیکھ لوں، مجھے پتہ چل جائے، تو میں اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ آپ بے شک العفو ہیں، آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں. تحب العفو، معافی کو بہت پسند کرتے ہیں. فاعف عنا، آپ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ایک اور اوتھینٹک نریشن میں آتا ہے کہ اللہم انک عفو کریم، کریم کا بھی لفظ ایڈ کر دیا، کیونکہ ہم عفو اپنے گناہوں سے معافی تو آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن کریم کا جو لفظ ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین طرح کی اللہ تعالیٰ ہمیں بلیسنگز دیں اور لائف دیں. تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ جو دعا ہے وہ مانگنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس رات کے بارے میں ایگزیکٹلی جانتے تھے؟ اگر جانتے ہوتے تو حضرت عائشہ کو اس حدیث میں بتا دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. ون آف دا حکمہ از کہ ایک تو مسلمان اسٹرائیو کریں اور رمضان کی ساری راتوں میں عبادت کریں. اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چلو یہ 27ویں کی رات ہے تو ہم پھر باقی راتوں میں اتنی عبادت ورشپ نہ کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اس رات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس رات کی یہ رات ہے، تو جو شخص اس رات کو نیگلیجنس میں گزار دیتا، لاپرواہی میں گزار دیتا، تو کتنا بڑا گناہ ہوتا اس کو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحیم اور کریم ہونا ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا تاکہ مسلمانوں کو جو ایسے مسلمان ہیں جو دین سے دور ہیں، جن کو اللہ کی محبت کا بھی اندازہ نہیں ہوا، جو گناہوں کی زندگی میں ہیں، ان کو جو ہے نا زیادہ گناہ نہ ملے. And what is the best part of this night? The best part of this night is the last part of this night. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز کا جو بہترین ہوتا ہے نا وہ آخری حصہ ہوتا ہے. عمر کا بہترین حصہ آخری ہے، جمعے کا بہترین حصہ آخری ہے، عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے، کیونکہ اس میں گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان کا بہترین حصہ آخری 10 راتیں ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات کا بہترین حصہ آخری جو ٹائم ہے فجر سے پہلے کا ٹائم. اور حالانکہ سبحان اللہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اس ٹائم میں سحری میں بزی ہوتے ہیں، گپ شپ بزی ہوتے ہیں کہ اب تو رات کی عبادت کر لی، تہجد پڑھ لی یا وہ کر لی، چلو آپ گپے مارتے ہیں. حالانکہ that time of the night is the most best time and Allah subhanahu wa ta'ala is on the first heaven اور جبریل علیہ السلام اور ملائکہ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں. so it's amazing time, don't miss a single second of this night. کون سی عبادات کرنی چاہیے اس رات میں؟ اس رات میں ویری کوئکلی اینڈ بریفلی امام شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت سے جو بالکل پہلی سورت ہے وہ سورہ علق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ علق میں اس کی سورہ علق begins with اقرا، read what? read قرآن. and سورہ علق ends with واسجد واقترب، سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ، اس سورت سے بالکل جو پچھلی سورت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع کر رہے ہیں اقرا سے، پڑھو قرآن کو، اور اینڈ کرو واسجد واقترب. سو علماء اس میں کہتے ہیں، اور جو میں بھی سمجھتا ہوں، کہ اس رات میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ، دعا کثرت کے ساتھ، نماز کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور سبحان اللہ ایک میں آپ کو ایکشن بتاتا ہوں جو کہ ان تینوں اعمال کو اکٹھا کر لیتا ہے، وہ ہے قیام اللیل، وہ ہے رات کو کھڑے ہونا، تہجد پڑھنا. قیام اللیل میں اللہ اکبر کر کے آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں آپ قرآن کی بھی لمبی تلاوت کریں اور پھر سجدوں میں لمبی دعا کریں. تو اس ایکشن میں تینوں ایکشنز کو جمع کر دیا گیا، قرآن کی تلاوت بھی اکٹھی ہو گئی اور آپ نے سجدے میں بھی لمبی دعا کر لی. اور یس اٹس کمپلیٹلی پاسبل کہ
موبائل سے یا قرآن سے اگر کسی انسان کو قرآن حفظ نہیں ہے تو وہ کھول کے قرآن کو ڈیٹیل میں لمبا جو ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے. چاہے آپ جتنے مرضی پارے پڑھنا چاہیں آپ ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ایسے کر سکتے ہیں.